لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، او جو ایمان لائے ہو، فرض کیے گئے تم پہ روزے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو روزے کا مقصد ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا اس کو نہ کرنا، اور جو اللہ نے احکامات دیے ان کو پورا کرنا۔ اس کا مطلب اللہ سے ڈر ہے۔ زیادتی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، اور کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے اوپر میں بہتان نہ لگانا، اور ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا، والدین سے، بیویوں سے، بچوں سے، بہنوں بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، تمام انسانوں سے، ایون کہ جانوروں سے بھی۔ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں گے جیسے روزہ ٹوٹ جائے کھانے سے پینے سے، اور لوگ پانی میں بھی بڑا سوچتے ہیں، کلی کرنے میں بھی بڑا ڈرتے ہیں کہ پانی تھوڑا ایک دو ڈراپس نہ چلے جائے اندر، اور بڑی بڑی چیزیں ہیں جو جسے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ ان کو خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اپنا اخلاق نہیں بدلتا ہے روزے میں تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری بھوکا اور پیاسے رہنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کی غیبت کرنا وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو خالی پانی اور پینے سے یا کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنے بھائی کی غیبت کرنا یا اپنی بہن کی غیبت کرنا وہ اس کے مرے ہوئے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس کو مارا ہے اور اس کا گوشت کھا رہے ہیں ابھی وہ مزے سے، وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، بڑا لذیذ اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے اپنے بھائی کی غیبت کر کے۔ روزہ تو گیا ہی گیا، جہنم بھی پکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے جو غیبتیں کرتے ہیں، جو لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ وہ لوگ جنت کو بھی لڑائی کا مقام بنا دیں گے، اور جنت بھی جہنم بن جائیں گے جہاں بھی لوگ لڑتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتے جنت میں نہیں جائے گا، کاتے وہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کرا دے۔ تو ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کو صحیح کرنا چاہیے، رمضان میں اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہیے، غیبتوں سے، بہتانوں سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، بےمانی سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جب ہمارا روزہ قبول ہوگا۔ بنی اسرائیل کا روزہ تو تھا ہی چپ رہنے کا، بول ہی نہیں سکتے تھے سارا دن۔ ہمیں اللہ نے اس امت کو بولنا تو الاؤ کیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن روزے میں اچھا بولنا ہے، یا اچھا بولو یا پھر چپ رہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لڑنے سے منع کیا، اگر کوئی لڑنا چاہے تو اسے مت لڑو، اور وہ لڑنا چاہتا ہے تو اس کو کہو کہ میں نہیں لڑ سکتا کیوں میں روزے سے ہوں، کہ میں لڑوں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنا، گالیاں دینے سے بھی روزہ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو اخلاق ٹھیک نہیں کرے گا اللہ اس کے بھوکا پیاسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی۔ تو اخلاق ٹھیک ہو، اور روزہ غیبت سے ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، 100% ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ وضو کرو تم، کیونکہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ تو غیبتیں کرنے سے بھی روزہ نہیں رہتا ہے، غیبتیں بند کر دے۔ بہتان تو پیچھے سے بہتان لگانا وہ غیبت سے ہی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہم اس بات کو پھیلائیں کہ ابھی رمضان میں اپنے اخلاق کو کوشش کریں کہ ہمارے نبی، پیارے نبی کے اخلاق کو ہم کا اتباع کریں۔ ان کا ہم 1 ارب وہ ایسا بھی نہیں ان کو ہم فالو کر سکتے ان کے اخلاق کو، لیکن اگر ان کے اخلاق کا ذرہ بھی ہمارے اندر آئے گیا تو ہمارے دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ اپنے غضب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس بلند و بالا درجہ عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔